روپے صادق ورکو د 2 پیرو وګو 2 روپے میاش په ورکو دله 2 روپے ورکو وګو بده اچي نه او تاسو ما ته وی هغه سنگ مرجان وی چې د خلک وی چې د عهدي د جو خبر را باندې پته ولګي ته مې عهدي غني اشاره سے زدي نه غنم ولی ډیر خلک به همت خلک وی چې دا بیکاره شی دی او د پلاټ جیداد جوړه کا اوس ناس څه دغه شان مچان شری یو مې ځخله نو هغه وی ما زه به دا پخپل څنګه دا څه په داسې خبره په شمله په بنگله چې د ژوند دی هغه سړی دی چې په دغه باور یا په دغه باندې یو ذهن د خپل ضمیر ولې چې د قرآن حدیث او صحابه په نقشې بیا دغه نقشه ما د پلار په صورت ولیدله که نه نو ځکه په ذهن باندې زیات د دې اثر دی الحمدلله په ذهن باندې زیات د دې اثر دی چې خدای ما دغسې کا چې مې وکاتو نو فطري تقاضا هم دقه ده چې کوم قرآن کولای شي نو ما چې سوچ وکړو امت ته صرف د دغه شي ضرورت دی چې دا اودس شي د امر د حکم مطابق شي هیڅ ضرورت د بل شي نشته د الله وعده ده وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دا د الله وعده ده مؤمنان به پیدا شي څلور ورځې مونځ کې ایمان وعده راشي ولې چې مونځ د حکم مطابق شي که نه خبره زموږ چېرته لاړله زیاته ده اجازت ته دي تاسو چېرته مونږ سرګردان یو سرګردان دغه دی ولې ما دغه ذهن چې دلته به دا وخت په ارام تېر کړم هغه زه څه خبر او زه څه خبره نشته چې دغه یو سړي نصب العین دغه دنیا فایده او نقصان په دې خوشحاله او په دې غمجن نو د هغې انسان نه تمه ورته دې دغه کې د سر ناوختې زما یو دوست و ما یو مولوي صاحب نه تپوس وکړم صاحب د هغه سال دی هغه وي 2 زامنې پورې سعودیې کې دي په کوټه پتره یې اچولې یو دوی ورسره دی بېغمه دی مزې کوي نو ما زه هغه پېژنم هغه زه پېژنم ولې تا د شان خلاف دی چې ته عالم دا خبره کوي چې د یو سړي دغه مزې چې روپۍ یا ښځه یا کوټه یې پتره پې اچولې نو هغه خو خر دی ما ته پته ده چې هغه انسان دی د هغه غم او خوشحالي یو بل شي سره متعلق ده نو صیبه داسې مخلوق چې د چا نصب العین دغه ژوند شي صیبه طریقت کی لین کے لیے مجاہدی کی بات سناتے ہیں میں نے کہا وہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی اور میں اس سے مخالف ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت میں مجاہدہ لازم ہے طبیعت چاہے نہ چاہے کرتا رہے طریقت یہ خوشنودی کے ساتھ اگر تلاوت طبیعت کرنا چاہتا ہے تو نماز نہ پڑھے لیکن تلاوت سے نماز کو تکلیف نہیں دے اور اگر نماز تلاوت طبیعت چاہتا ہے تو تلاوت نہ کرو طبیعت کے میلان کو دیکھو کبھی کوئی تسبیحات میں سے حمد و ثنا اور تقدس اور عظمت کی نسبت سے یا تحلیل یا استغفار کوئی بھی چیز ہو ان میں سے جو طبیعت جس کی طرف مائل ہے وہی کرو اور کبھی طبیعت کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر خاموش رہو پھر کچھ نہ کرو پھر کچھ نہ کرو طریقت کی لین جو ہے یہ تو خوش اسلوبی سے طے ہوتا ہے مجاہدی کی لین نہیں ہے ہاں عاملین حضرات مجاہدات کرتے رہیں کوئی مقصد والے جن کا کوئی غرض ہو طریقت غرض سے بالا تر ایک وہ غرض یہاں غرض نہیں لکھا ہے فجرائی بھی غرض ہے اور کچھ ہے تو اب تو میں نے صاف ہی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی سازش تھی جو شریعت کے درسگاہ والی لین میں ان کی سازش ہوئی کہ ہمارے جو مہربان ہیں ان کا مخاطبہ ہماری ضرورت سے کے مطابق نہیں ہے ہم عوام کو ضرورت یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس دین اسلام کا تعارف کرائے پھر دین اسلام کے ارکان کا تعارف کرائے اور پھر ان کی ادائیگی کے احکام بتائے نماز ہم پڑھتے ہیں ٹھیک سے نماز کا تعارف ہی نہیں ہوا تب نماز کا صحیح تعارف ہو جائے تو پھر نماز سب سے عظیم نعمت ہے
اور اسی نسبت سے پھر فائدہ بھی ہوگا. فقلا رکینا یا زدن نہ تھا یا پور بابا اور بڑا ضروری ہے. اس دین اسلام کا بھی تعارف ہونا ضروری ہے نا. ہاں درسگاہ والوں پر کتاب میں درسگاہ والوں کی یہ ذمہ داری ہے. تعارف ضرور لکھنا چاہیے. اللہ کا اور پھر پھر تعارف ہو، دین کا تعارف. دین کا تعارف ہو جائے نا. دین کا تعارف. دین کے تعارف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی ہو جاتا ہے رحمۃ اللہ عالمین. حیثیت جو ہے تو وہ سمجھ میں آ ہی جائے گی پھر نا. اس لیے کہ اسی کے ذریعے یہ کچھ عطا اسی کی معرفت سے ملا ہے نا، اس کے ذریعے سے. جیسے کہ وہ آئیے تعارف اللہ کے تعارف. جی بڑا اچھی بات نہیں جی یہ مولانا محمد بن عبد الوہاب جی 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 یہ تین اہم اصول تھے. یہ بڑی اچھی بات لکھی ہے میں نے. جی بات جس میں لکھی اس چیز کے احساس ہوتے ہیں. میں نے ایک دم اپنے رخ کو بھی بدل دیا. اور یہی کہ اب میں تو تعارف ہی نہیں کر سکتے جاہل آدمی ہوں، نہ دین اسلام کا اور نہ دین اسلام کے ارکان کا. کاہل اور غافل اور جاہل قسم کے انسان ہوں. تو اس متعلق میں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ علماء حضرات کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کا تعارف کرائیں اور پھر دین اسلام کے ارکان جو ہیں اس کے اثرات اور ضرورت ہمیں بتائے کہ انسان کے ان کی کتنی ضرورت ہے اور انسان کے لیے یہ کتنے فائدہ بخش ہیں. جس میں سب سے اول جو ہے تو نماز ہے کہ نماز کتنا اہم ہے اور کتنا ضرورت ہے انسان کے لیے. پھر نماز پڑھتے رہتے ہیں لوگ، لیکن میرے مشاہدے میں یہ بات آ چکی ہے کہ نماز وضو حکم کے مطابق نہیں، نماز حکم کے مطابق نہیں. آگے جو دیگر مذاہب ہیں کام کے وہ بھی تو اچھے ہیں، لیکن کم سے کم فرائض واجبات کے بغیر تو نماز کا وجود ہی نہیں بنتا. وضو میں فرق ہو تو نماز نہیں، نماز نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. ایمان کسی صورت میں نہیں مل سکتا نا. تو یہی درسگاہ والوں کو چاہیے کہ وہ نماز وضو کا حکم ہے تو اس کی کرنے کی بھی احکام ہے نا، وہ ہمیں بتایا اور اس میں فرق ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں خود بھی اچھے علماء وضو کے فرائض کے متعلق محتاط نہیں نظر آئے. اور پھر آگے طریقت والی لین میں تو بالکل صاف ہے، کھلا ہے کہ بھائی طریقت للہیت کیا چیز ہے، باطنی اصلاح کیا ہے، للہیت اخلاص. طریقت کا مقصد یہی ہے، کیفیات تو اس کا مقصد ہے ہی نہیں. اچھا اب یہ مقصد ہے، یہی مقصد ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے احسانات کا مذاکرہ ہو. طالب کے ساتھ اللہ کے احسانات کا مذاکرہ ہو تاکہ اس کو اپنے اوپر اللہ کے احسانات کا کچھ احساس ہو جائے. اور یہی بات ہے کہ محسن کی طرف میلان قلبی ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے تو یہی اعمال کافی ہیں. اور پھر خالق اور مخلوق کا تمیز میں پھر اللہ پاک مزید ترقی عطا فرمائیں گے. جو اللہ کا طالب ہے دن بدن اس کے دل میں اللہ کا یقین، اللہ کا عظمت اور یہ پختہ ہوتا جائے گا، بشرطی کہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہو. تو اللہ کی یاد کا بھی تمیز نہیں. یہی حضرت اس کا میں نے ذکر کیا نا، صرف اللہ کرنے کو ذکر اللہ سمجھتے تھے. اس کو صرف اللہ کرنے کو ذکر اللہ سمجھتے تھے. ہم بھی ان کے محفل میں جاتے تھے اور بیٹھتے تھے، اور پھر وہ دل میں تصور سے اللہ کرنا کس کے لیے، لطائف کی اجرا کے لیے، سیر سلوک کے مقامات جو ہیں پیش نظر یہی چیز ہوتی ہے نا. ہاں غیر مقصودی چیزیں غیر مقصود ہے. یہ حرکات رام کے لفظ بھی کرتے ہیں نا. یہ حرکت جو کیفیت ہے وہ تو ارادے بھی بنتا ہے نا. جو کیفیت ہے ان کی تو 11 ہے، ہماری چیز. تو میرے ایک دفعہ ایک پیر صاحب سے کہا کہ بھائی ان کی جب 11 لطائف ہیں پھر تو اس لائن میں وہ ہم سے بہت آگے ہے.
پھر ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے نا مسلمانوں کی تو 6 طائف ہیں، ان کی 11 ہیں. تو اول تو یہ ہے سب سے اول ضرورت طریقت والوں کی یہ ہے کہ وہ یاد اللہ کا تمیز کرا دے. یاد اللہ کے ساتھ نماز ہوگی تو وہ عقل سلیم بیدار ہوگا، طبیعت جو ہے تو وہ معتدل ہو جائے گی. تو پھر اسے کہے کہ بھائی اب سوچو کہ الہ تیرا کون ہے، ہاں تیرا الہ کون ہے. تو وہ پھر یہی بات ہے کہ چاہت اور خطر کی انتہا، چاہت اور خطر کی انتہا جس چیز پر ہے وہی الہ ہے. دنیا کی ترقی کی چاہت یا جنت کے حصول کی چاہت، دنیا کے نقصان سے خطر اور جہنم سے خطر. تو طریقت والے یہ کہیں کہ بھائی اس میں سوچو کہ تیرا تیرا منتہائے نظر، تیرا جو منتہائے نظر ہے وہ کیا چیز ہے، اللہ ہے یا کہ مخلوق ہے. تو اگر اللہ ہے تو ٹھیک ہے، کہیں شکر کرو اور آگے اور دلوں پر محنت کرو. اور اگر قلبی میلان مخلوق کی طرف ہے تو اللہ سے مانگو. یہ چلکشوں سے تو نہیں ہوگا، یہ تو مانگنے سے ہوگا. عمل کے لیے نماز اور تلاوت سے بڑھ کر کوئی عمل مؤثر ہے نہیں. اس کی رضا کا ذریعہ سب سے زیادہ نماز ہے، دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن ہے، تیسرے نمبر پر مسنون تسبیحات ہیں جو معمول کی سنتیں ہیں، اور 4 نمبر پر مالی قربانی اور روزہ 5ویں نمبر پر. لیکن ادھر طریقت کی لین میں بھی عجیب گڑبڑ آ چکی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی یہود کی سازش ہے کہ اللہ کی یاد کے متعلق کوئی بات ہی نہیں، تمیز ہی نہیں. اللہ اللہ کرنے کو بھی اللہ کی یاد بتاتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی یاد غیر مرئی چیز ہے، وہ معیت ہے. معیت جو ہے تو وہ غیر مرئی چیز ہے، وہ عبادات کے ذیل میں نہیں، وہ عبودیت ہے. معیت اس کا تعلق احساسات سے ہے. تو اور ہے بھی اتنا سا کہ لاشعور میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ میں اللہ کا ہوں. ہاں اللہ حاضر اور ناظر ہے. تھوڑا سا اس پر غور کرتا رہے شعور میں آ جائے. جب اللہ کی یاد پیدا ہوگی اور پھر اللہ کی یاد کے ساتھ نماز اور تلاوت ہوگا اللہ کی یاد کے ساتھ، تو پھر خود بخود تصفیہ قلب یعنی خالق اور مخلوق کا تمیز خود بخود ہوتا رہے گا. اسی قرآن میں جو اللہ کی طرف توجہ کے احکامات ہیں اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، احادیث کی بھی سمجھ میں آئے گی. تو ان دونوں کا جو ہے تو وہ طلب کی نسبت سے اور کیفیت جو بن گئی، حضرت جس کو کشف حاصل ہوا تو بندگی کہاں رہی، وہاں تو اطمینان آ گیا، بلکہ پسندی آ گیا. بلکہ وہ کسی نے جو کہا نا، جس نے پایا اس نے کہا، وہی بات ان پر غافل ہو گئی. جس نے پایا اس نے کھویا، پایا تو اس نے ہے جس نے کھویا ہے. اور جس کو یہ احساس ہوا کہ میں کچھ کر چکا ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. مثلا کمزور ولی ہے، ظاہر ہو گئی، مطمئن ہو گیا، لطائف جاری ہو گئے، کیفیت پیدا ہو گیا، تو اطمینان کی کسی درجے میں آ گیا ہے نا. تو بندگی پھر کہاں رہے؟ حالانکہ بندگی شریعت کے لیے لازم ہے. بندگی جو ہے وہ شریعت کے لیے لازم ہے، اور طریقت کے لیے تو یعنی عبودیت اس کی لوازمات میں سے ہے نا. معیت، عبودیت، معیت، وہاں تو شریعت پہ بھی جتنا صحیح رخ پڑ جائے گا تو طلب بڑھتا جائے گا، طلب بڑھے گا اور اپنے کمی کا احساس بڑھتا رہے گا. اور یہاں تو کمی پوری ہو گئی تو ترقی کہاں رہی، اطمینان آ گیا. اور اطمینان تو بڑی چیز ہے حضرت، خود پسندی اور قناعت آ چکا ہے. قناعت کی صورت ہے وہ تو پھر وہ تو وہی بات ہے نا، لیکن اور راعون نیست، وہی بات ہے. کہاں بندگی، یہ سازش یہود کی ہوئی کہ اللہ سے تعلق جو ہے نا
اللہ کو الہ سمجھنے والے کا اس سے تعلق نہ پیدا ہو جائے دل میں اور درمیان میں وحشت رہے۔ ہاں، میں نے ایک دفعہ ایک آدمی سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی اسی پیروں کے غلط تعارف کی وجہ سے ہم اللہ سے متوحش ہو گئے ہیں، اور وحشت کے رنگ میں اللہ سے خوف، اللہ کے کرم کی توہین ہے۔ ندامت کے رنگ کے خوف جتنا بھی ہو کم۔ آج صبح ایک واقعہ ہوا، نظامت آج خوف ندامت کے رنگ کا ہونا، وحشت کا رنگ کا خوف اللہ سے، اللہ سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا صحیح تعارف کوئی کرے۔ رب فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ میرے سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے زیادہ میرے سے محبت کرو، ہاں، تو میں شفیق باپ سے زیادہ حد بھی نہیں، شفیق 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 ماں، شفیق ماں سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے زیادہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا، اس لیے کہ سب سے بڑا عادل اللہ ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر عدل کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ انہوں نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے جان، ماں باپ سب سے میں عزیز نہ ہوں تو ایمان کی والا، یہ دلیل بتایا نا، فرمایا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی جان سے زیادہ اس سے محبت تھی، اس لیے ان کو اس کی جان سے زیادہ محبت کا تقاضا ہوا نا، حق ہوا، عدل تو ہے، لیکن ان کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے نا، رسول اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے نا، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جتنا اللہ کو جس سے جتنا پیار ہے، محبت ہے، اسی نسبت سے نبی کو اس سے محبت ہے، تو نبی کا اتنا محبت ہے اس بندے کے ساتھ کہ اتنی محبت اس کی اپنے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ مطالبہ یہ ہو رہا ہے نا۔ تو پھر جب اللہ کے محبت کی وجہ سے ہے تو پھر اللہ کی محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبت ہے تو یہ محبت نہیں ہے، مقبول نہیں، بلکہ ہاں، اصل مقصد تو وہ ہے نا، اصل مقصد وہ، اس لیے کہ الوہیت اسی چیز کا نہیں ہے، محبت طریقت کا مقصد بھی یہی ہے، لیکن اس کے لیے زندگی کی ضرورت ہے، اور زندگی یاد اللہ کے بغیر نہیں، اور یاد اللہ یہ احساس ہے، ہاں، یہ کوئی ادراک میں آنے والی چیز نہیں ہے، عالم امر سے متعلق ہے۔ اس پنکھ نظر آتا ہے لیکن اس کو چلانے والی چیز نظر نہیں آتی، ایسے ہی روح ہے اس پنکھے کا، وہ کرنٹ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ اللہ کی یاد رکھنے والا اللہ سے غافل، دونوں کو مثال مردے اور زندے کی سی، تو یاد اللہ کو، اور پھر وہ حدیث پاک کہ جبرائیل نے یاد اللہ کو اتنا تاکید کیا، اتنا کہ میں گمان کرنے لگا کہ اللہ کی یاد کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو ایک اس سے بھی دلیل ہوا کہ عمل کی روح بھی یاد اللہ ہے، عمل کی اہمیت جو ہے وہ یاد اللہ ہے، اس کا وزن اور اس کا حسن اور اس کا جو ہے بارگاہ الہی میں قبولیت یاد اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ اللہ کرنا یاد اللہ نہیں ہے، اور کسی پیر نے 3 سلسلوں سے میں نے کچھ اس طرح، کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یاد اللہ کے ساتھ یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اور یہ تو بھائی یہ بتاؤ نا کہ لا الہ الا اللہ کو سوچتے رہو اور ذہن کو سمجھاتے رہو کہ الہ ایک اللہ ہے، اور تیرا اس کے سوا کسی اور کی طرف مائل ہونا یہ تیرا اپنے ساتھ ظلم ہے، بے مناسب ہے، ناجائز ہے، اپنے نفس کو۔ ہاں، ایک بات ہے، اس عبارت میں جو طاقت ہے، تاثیر ہے، برکت ہے، اس کے حصول کے لیے زبان سے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن عبادت کے ارادے سے نہیں، عبادت کے ارادے سے نہیں، ثواب کے ارادے سے نہیں۔ اس کی عبادت سب سے اعلیٰ، اور اس کے اجر اور ثواب ایک دفعہ پڑھنے والے کے عمل نامے سے اگلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تو نے یہ پڑھنا رب کے ساتھ، تو طریقت کا ہے نا، تو نے یہ پڑھنا اس لیے ہے کہ تو زبان سے یہ پڑھتے ہوئے ذہن کو سنا سمجھا کہ الہ ایک اللہ ہے، اور دیگر اس کے سوا کسی اور کی طرف مائل ہونا یہ ظلم ہے، ناجائز ہے، اور یہ بیجا ہے یہ کام،
کوئی الہ ہو نہیں سکتا دوسرا، وہی اللہ الہ ہے۔ تو یہی اسے سمجھاتے رہو، تعداد پورا کرنے کی ترغیبیں ہو رہی ہے طریقت میں نا بھائی، سوچنے کی کہ اس عبارت پر سوچو، اور حقیقت بھی ہے کہ الہ ایک اللہ ہے۔ دن میں لاکھوں دفعہ مشاہدے میں اللہ پاک اس عالم کے احوال میں تغیر تبدل کی صورت میں، اپنے جان کے تغیر تبدل کی صورت میں اللہ پاک یہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ الہ ایک اللہ ہے۔ حضرت تھوڑا سا پیچھے دیکھیں، یہ سبز پتا، یہ اور پیچھے یہاں یہ جاڑی وہ پودینہ لگایا ہے نا، تو اس دیوار سے یہ سمٹ ہے، مٹی نہیں ہے، سمٹ ہے، اچھا مثالیں لگا کر اس سے یہ کتنا نازک پتا ادھر نکل آیا، اس نے اپنی قدرت طاقت دکھا دی کہ ایسے سمٹ سے بھی اس کے اس طرف انہوں نے یہ لگایا ہے تو وہاں سے نکل کر ادھر آ گیا، صرف اس لیے آیا کہ ہم اس کی طاقت پر یقین کریں، یہ صرف اس لیے ادھر بھیجا اس نے۔ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، جو جاڑیاں ہیں نا یہاں انہوں نے یہ بوٹے لگائے ہیں، تو اب حضرت اس کی یقین کا طالب ہو تو پھر ہمیں تو قرآن میں بھی وہ یقین نہ مل سکا، نماز میں بھی وہ تقرب اور وہ حاصل نہ ہو سکا یہاں اس سے، لیکن بارہا یہ سب بے فائدے تو اس کو نہیں اس طرف جمایا اس نے نکال کر، یہاں آپ دیکھیں کتنے سخت سیمٹ سے یہ جاڑی نکل آئی، ادھر سے ہوتے نکل آئی ادھر، یہ کافی شافی نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ اس یقین کے لیے کافی ہے نا، لیکن کوئی طالب تو ہو۔ بہرحال سب کچھ اس نے اس پوری کائنات کو اسی غرض کے لیے متحرک اور اس میں اپنے قدرت کو جاری ساری فرما دیا ہے کہ جو ہے نا، میں آپ کو ایک کہانی سناؤں، حضرت ایک کہانی سناؤں آپ کو، واقعہ سن 1959 کا ایک واقعہ تھا، کہانی من گڑھ جیسی وہ ہے، ہم نے تہذیب مقصد لینا یہ تبلیغ جماعت والے بہت کم تھے، جب کہ جماعت آتا نا بڑی خوشی ہوتی تھی، اور ہم بھی اس کے ساتھ، تو جماعت آئی تھی ان کی تشکیل وہاں سے کی تھی کٹائی کی طرف، یہاں سے 3-4 منٹ میں بھی تھا، تو وہ گشت کرتے ہیں نا، 59 کی بات ہے، ایوب خان کی بادشاہت تھی، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ اگی میں بجلی آ جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہو، باڑ بجلی میں سن باڑ میں آئی اس سے پہلے کی، تو وہاں گشت میں ہم نکلے، لیکن اس وقت جماعت والوں میں عجیب تاثیر تھی، اب جماعت زیادہ ہو گئی لیکن وہ اصول نہیں رہی، تو ایسے ایک جگہ ہے، مثلا ایسے یہ مکانات بنے، ان کے سامنے سے ایک ایسی دیوار بنا کر راستہ بنایا ہے، خوب اونچی دیوار ہے، تقریباً اس سے تو لمبا ہے، اور گشت ہم کر رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، تو آگے جس گھر کے سامنے ہم کھڑے ہیں نا، ان کا تو اصول یہ ہے سمجھان طرف کھڑے، تو آگے اس سے آگے گلی میں وہ ہے دکان ہے، چھوٹی سی دکان ہے، تو اس نے ریڈیو لگایا ہے، بیچ میں گانا بولتا ہے، گلی پھول نہ جائے چن میرا، بتی بال کے بنیرے ہوتے رکھنے ہیں۔ تو ایک جماعت اور ایک لڑکا تھا، ریاض نام تھا اس کا، اس نے ایک چیخ ماری اور وہ دیوار سے نیچے گر کر کھیت میں رکھ دیا، ہم نے اس کو اٹھایا، کچھ پکڑ کے مسجد پہنچا، دوسرے دن صبح گر گئے، اس نے جب یہ سنا تو ایک عجیب کیفیت بن گئی اس کی، دوسرے دن صبح وہ صحرا سے آ رہا تھا، میں ادھر سے جاتے ہوئے میں نے کہا بھائی ریاض صاحب کل کیا ہو گیا تھا، تو نے کہا شاہ صاحب ایک طرف اس نے وعدہ کیا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اگر تو میرا طالب بن جائے تو اداس اور پریشان اور مایوس نہیں ہوگا، میں اپنی نشانیاں تجھے اس کائنات میں بھی اور تیرے اپنے جان میں بھی دکھاتا رہوں گا، اور ہر وقت یہی درس ہو رہا ہے، کائنات کا تغیر تبدل ہر منٹ بعد تبدیل ہوتا جا رہا ہے،
ہے نا؟ ہاں تو اس نے یہ کہا کہ شاہ صاحب ہر ایک چیز میں اس نے اپنے قدرت کو جاری ساری فرما دیا ہے کہ ہم غافل نہ رہیں، لیکن ہم ہیں کہ بڑے نکمے ہیں اس طرح کے۔ تو حقیقت یہ ہے نا کہ تھوڑا سا یہی ایک چیز ہو، یہ نماز اللہ کی یاد کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ سمجھ میں بیدار ہو جائے گی کہ وقت حال کے امر کو سمجھنے کے ساتھ یہ اپنا وقت گزار سکے گا، اور پھر اس عالم کی جو احوال ہیں، جو تغیر تبدل ہے، جو حرکت ہے، جو کچھ ہے، رنگیں ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے جو ہے تو ایک درس بن جائے گا۔ لیکن اب اس چیز کی طرف کوئی ہمیں متوجہ کرے تو ہمیں صرف 1000 بار یہ پڑھ، 2000 بار یہ پڑھ کی تک محدود رکھا ہے، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اس طرح پڑھو دل جاری ہوگا، تو وہ اس طرح پڑھتا ہے اور ارادہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دل جاری ہوگا، تو اس کا ارادے سے اس کا دل کچھ حرکت کرنے لگ جاتا ہے یا لطائف لگ جاتے ہیں، تو اس کی بندگی کی صفت کی گردن پہ تلوار پڑ جاتی ہے، اطمینان کی صورت پیدا ہونے لگتی ہے۔ آج اطمینان آیا تو کل قناعت آ جائے گا، پھر دوسرے دن جو ہے نا خود پسندی بھی آ جائے گی، اور پھر اس کا اور فرعونیت کا فرق کیا ہے۔ اور آپ تھوڑا سا غور کر لیں، غور کر لیں کہ ہماری طریقت کی لین میں کیا حال ہے، کیا حال سارا وہ ٹیلیفون کریں، اللہ وہ سب قرابت دار مر لیں، جنازہ بنی کرے گا بس مقصد نہ ہو۔ Da desires عمل معه شيء أخص كلام طبعا مش تلي كنا تلا وده ده فاهم داور جب کوڑ کیا ہے والا کا دا گیٹ بند کا بچے الکا دے خراشان اجی سیب چلتا لاڑ مرگ منی کا نا تا خبر ہم تکو ابل من مصر لغا شرف الخان شيء ما يسكنه مجھے کے پاس ادشی کرنا پاس سے جلال بازار چھ نہ کرنا اچھے پاس ہو رہے پیارے چھ اور نا کوئی کرنا مانے اچھی پمپے پاس داغ عادت ہے داغ سے کرنا مجھے اوپر بیا ورته سوی مانځله پاسه وای چې یو سړی درلک چې داسې بعضې مېلمه هغه مانځه چې موږ قضا نه شي تللی نور بیا که دوی جو ښه دی نه او درله کې دا دغسې مخلوق لکه چې بېګا و داسې مخلوق چې راځي د هغو په برکت درله کې د خدای رحمت یې دغسې مخلوق لکه دا ناست دی دا ناست دی د دنیا نه ډېر صبر کړی دی د آخرت فکر دی کړی ده دي کنه او د پیدوم بد نه دي بیا چې پاسې نو چای غور ولا کړی ځان نه چای ولا ډوډۍ که تازه پخولی شي ولا ناشتې لپاره جو ښه ده اکه نه شي پخولی جو ساره نه ټوکړه موکړه به چټه پرته وي چابي کې ولا هغه ټوکړې راوځي که جو هغه به ترې خپل په طبیعت وخوري جو چای به وکړي پوه شوې منگا سخانان نوابان دین چې دلته کې زمونږ وقار عزت په دسترخوان کې دی یو خو ظلم پولی که نه بعض یو سړی د هغه طبیعت داسې وي لکه چې دا صفایي کوئ نور خوړلو څکلو کې لږ ونه
حضور صلی الله علیه وسلم ما د حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنہ لپاره اهتمام کړو. نو دا هر انسان دغه مطابق هغه کې دا شی دی چې لږه صفایي وي او خوراک زموږ الحمدلله په بسم الله پخېږي. مثاله به کمې او ډالډا به کمې نو دا نور هم ښه ده. چای کې به لږ ونې پی کمې جو ورسره به وچه ډوډۍ یا به چې الله د چا په تقدیر کې لیکلي درته نو زه نه چاله ډوډۍ ورکولی شم نه چای نه څه د دې دې اوبه چای ډوډۍ دا سملاسته که الله د چا په تقدیر کې لیکل دي نو خدای دې په هغو باندې دواړو جانو فضل په دغه شي مې نه